اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی عظیم حکمران اور خلیفہ دوئم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام برقہ سے اظہار فرمایا۔ برقہ آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، برقہ آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو برقہ، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر کی نماز ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ پیارے دوستو، جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ غلام خواہش پوری کر کے ڈر رہا ہے کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر آئے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ غلام کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے
और फिर घोड़े का एक कान उठाया और कहने लगे, बरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा, और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए, कहने लगे, ओ यार बरका इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है, और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ, मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और इसी तरह बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ए अल्लाह मैं जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए करवाया गया, तो फिर बरका तू बता, मेरे जैसा वजूद कमज़ोर आदमी मालिक के हजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। बरका कहता है, मैं अपने बाप के फोत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हजूर ये वाली सोच। यहाँ तो लोग अपने नौकर को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब इस तरह कर कि घोड़े को थोड़ा चारा अजाफी डाल दे, और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो, और इन्हें ये मछली देकर कहना तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। प्यारे नाज़रीन, ये होते हैं हुक्मरान जो अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ दिल में रखते हैं। एक और जगह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।